آج جلال پور پیروالا میں اپنے کلاس فیلو ہیں میرے خان غضنفر علی خان ننھا صاحب، ان کے بڑے بھائی خان ذوالفقار علی خان ننھا صاحب کی وفات پر میں ان کی کلخانی کے لیے آج حاضر ہوا ہوں۔ تو جو حملہ ہوا ہے، ہم نے ساری جماعتوں نے، تمام لیڈران نے اس کی مذمت کی ہے، اور سیاست میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت میں انہوں نے بلیو کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اور اس حالات کی وجہ سے سندھ میں بہت بڑا ایک ٹرموائل آ رہا تھا، اور اس وقت جو ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے، یعنی پاکستان کھپے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے حق میں ہیں، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، ملک میں ہم اسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہو سکے گا۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا تھا یا نہیں دیا تھا، کاشتکار کو ریلیف دیا تھا یا نہیں دیا تھا، لوگوں کو ملازمتیں ملی تھیں یا نہیں ملی تھیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ملک سیاسی طور پہ استحکام تھا یا نہیں تھا، معاشی طور پہ بھی بہتری تھی، اور ملک میں تمام ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے، اور تمام بڑے بڑے کام اسی وقت ہوئے جب میری حکومت تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں جب ضمنی الیکشن ہوا اور میرے بھائی سید احمد مجتبیٰ گیلانی یہاں سے جیتے، آپ بتائیں اس وقت یہاں کام ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کیا اس سے پہلے اتنا کام ہوا تھا جتنا میں نے کرایا؟ اور آپ یہ دیکھیں یہاں پاسپورٹ آفس بھی بنا، اور ادھر نادرا کا آفس بھی بنا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر بھی بنا، ایمن والا پتن بنا، اور ایمن والا جو پتن تھا وہ برج بنائی، اور پھر یہ موٹر وے جو تھا اس کو ہم نے شروع کرایا، یہ ہم نے شروع کرایا، اور بجلی اتنی لگائی گئی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور یہاں میٹھا پانی کا انتظام ہم نے کیا یہاں، تو ہم نے بہت کام کیے، مگر یہ ہے کہ ہمیں جتنا موقع ملا، آخر مجھے بھی تو نااہل ہونا پڑا، تو میری کبھی آپ نے سنا کہ میں نے شور کیا ہو کہ مجھے کیوں نکالا گیا؟ میں نے تو کسی کو ذکر نہیں کیا۔ اچھا سر، آئندہ الیکشن تک کیا پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے گا؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے محمد والا برج بنائی، جس سے آپ دیکھیں تونسا کا، لیا کا، میاں والی کا، جھنگ کا سفر کم ہو گیا، اور آپ نے دیکھا میں نے گڑھ مراجہ پہ برج بنائی تھی، جو ملتان اور جھنگ بہت قریب ہو گئے، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ میں ایمن والا پتن پہ میں نے برج بنائی جو اُج شریف کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، اسی ہی طریقے سے میں کوٹ میٹن شریف کے اوپر برج بنائی جو ظہر پیر سے لے کر اور راجن پور تک، وہ کئی لوگ جو تھے وہ کئی مسافت کر کے جاتے تھے، ان کو فائدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے میں نے شاہ جیمرہ میں بھی برج بنوائی، اور اسی ہی طریقہ سے اکاڑا سے تاندلیاں والا میں نے برج بنوائی جو 70 کلومیٹر فیصل آباد شارٹ کٹ ہو گیا۔ تو اس لیے ہم نے تو کنیکٹیویٹیز کو بڑھایا ہے، ہم نے آپ کو ملایا ہے، لوگوں کو زیادہ ملنے کی ضرورت تھی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جب یہ برج نہیں بنی تھی یا موٹر وے نہیں بنی، اس لیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تخیل تھا، جو ایک سوچ تھی محترمہ صاحبہ کی، تو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی سوچ اور ویژن رہ جاتا ہے۔ تو جب میں پاور میں آیا تو میں نے ان کی سوچ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، اور اس کو سب سے پہلے میں نے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ایکٹ بنایا جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔
اب اس کو جو نام بھی دیتے رہے احساس دیتے رہے کوئی دیتے رہے مگر وہ ہے بے نظیری ٹرانسپورٹ پروگرام اور وہ رہے گا اور پوری دنیا اگر اس کو فائنینس کر رہی ہے تو وہ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ کامیاب پروگرام ہے اور اچھا پروگرام ہے اور میں کوشش کروں گا جو مستحق لوگ ہیں جو نظر انداز ہو چکے ہیں وہ نظر انداز نہیں ہوں۔ ریگستان کے نام سے صوبہ ملا گیا تو جو لیڈر ہیں وہ جنوبی پنجاب کا نام لیتے ہیں تو یہ ان کو ایک گالی کی طرح لگتا ہے۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال ان سے کرنا تھا جو نہیں کہتے میں تو سرائیکی وسیعت کی بات کرتا ہوں میں یہاں کی پسماندگی کی بات کرتا ہوں میں یہاں کی محرومی اور محکومیوں کی بات کرتا ہوں اور جو ان کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے میں وہ بات کرتا ہوں تو اس لیے باقی جو کوئی بھی کہتا ہو مجھے اس سے سروکار سارے آپ کے سامنے یہ روڈ چل رہا ہے جتنی مرتبہ شروع کرنا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بشرطے کہ وہ پرامن ہو اور خونی نہ ہو جس میں جان و مال کا خطرہ کسی کو نہ ہو تو لانگ مارچ ہم بھی کرتے رہے ہیں مگر کسی بھی طریقے کے ساتھ ہم نے پرامن رکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ہم نے پی ڈی ایم کا جلسہ پہلا رکھا تھا ملتان میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی انہوں نے تمام راستے بند کر دیے تھے ٹرانسپورٹ روک دی تھی اور اسٹیڈیم کو وہ لاک کر دیا تھا اور ہمارا جو اسٹیڈیم میں سامان تھا وہ بھی ضبط کر لیا گیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی بینر پوسٹر اور کیٹررز تھے یا جنریٹرز والے تھے یا وہ کیٹررز جو کرسیاں فراہم کر رہے تھے یا جنریٹرز والے جو بجلی فراہم کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا اور تمام پی ڈی ایم کی قیادت جو ورکرز تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور میرے دو بیٹوں کو بھی جیل میں ڈالا موسیٰ کو بھی اور قاسم کو بھی تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پرامن ہونے دیا تو یہ کون سا پرامن ہے کہ دو بیٹے میرے سابق وزیر اعظم کے جیل میں ہوں اور وہ کہیں کہ یہ پرامن تھا تو اس لیے ہم کوئی سکور نہیں کرنا چاہتے مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھلے جلسے کریں جلوس کریں آپ سب کچھ کریں مگر جو ایف آئی آر ہے پہلے وہ درج ہو اور ایف آئی آر کے اوپر انویسٹیگیشن ہو اس پہ دیکھا جائے کہ کون ذمہ دار ہے اور ہم اس چیز کے حق میں ہیں جو بھی ذمہ دار ہو اس کو سزا دینی چاہیے مگر اس سے پہلے کسی کا نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے یہ یہاں اس ملک میں امن ہونا چاہیے اور اس ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا مہنگائی کم ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی قیمت بھی گر رہی ہے ہم نے ہماری جو اتحادی گورنمنٹ ہے انہوں نے کسان پیکج دیا ہے جو بہت اچھا ہے ان کو فائدہ ہوگا زراعت میں ان کو سستے ٹریکٹر بھی ملیں گے اور سستی کھاد بھی ملے گی ان پٹس بھی سستے ہوں گے پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوگی اور جب ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ تو اس کو بہتر کریں گے مگر جو کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور ان کا کام ہے کہ اس ملک میں افراتفری رہے اور معاشی طور پر ہم ایسے ہی رہ جائیں تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے ملک کو ترقی میں دیکھنا چاہتی ہے اور ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں خواہ وہ عدلیہ ہو خواہ وہ ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو خواہ وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر ہمیں بھٹو صاحب کو نکالا گیا یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جو میں نے جیلیں کاٹی تو ہم نے اپنے دل میں کسی قسم کی وہ ایک نفرت نہیں رکھی
اور ہم نے آئین پاکستان دیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک ہے اگر کوئی یہ کامیاب ہے اور مضبوط ہے وہ دو وجہ سے ہے. ایک آئین پاکستان جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا پاکستان کو, اور دوسرا جو ایٹمی قوت ہے ہماری. تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں اس کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف اقتدار کے لیے شور کر رہے ہیں. تو اقتدار تو اللہ تعالیٰ کا ہے, سب کا تو نہیں ہوتا. تو عوام کی بات کرنی ہے. جو عوام ہے, جب IMF کا معاہدہ ہوا تھا PTI کا, وہ مابین ریاست ہوتا ہے, پارٹیز کے مابین نہیں ہوتا. تو انہوں نے جب IMF کا معاہدہ کیا تھا ہم نے اس کا پروٹیسٹ کیا تھا اور ہم نے روکا تھا کہ آپ اسٹیٹ بینک کا بھی جو معاہدہ ہے وہ نہ کیا جائے, مگر اس کے باوجود انہوں نے کر دیا. جب عدم اعتماد ہو گیا ان کے خلاف, تو جو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ, وہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں, جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتے. اگر ہم ان پہ عمل درآمد نہ کرتے تو ملک میں, دنیا میں ہم تنہا رہ جاتے. ہم نے مشکل فیصلہ کیا اور ہم نے جو عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا ہم نے اس کو منوان اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی وہ تو پوری دنیا میں ہے, مگر جو پاکستان میں ہوئی وہ IMF کے معاہدے کے بعد جب شروع ہوئی تو ہمارے لیے دو راستے تھے. یا ہم وہ معاہدہ جو تھا وہ نہ مانتے اور ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا کے خود نکل جاتے, تو وہ ایک ملک کے لیے بہت نقصان دہ تھا اور ملک دیوالیہ کی طرف چلا جاتا. تو ہم نے مشکل فیصلے کیے کہ ہم نے پارٹیوں کو بچانا ہے یا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا, مگر ملک کا فائدہ ہونا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, امریکہ ہے, اور جو بھی یورپین ممالک ہیں اب وہ پاکستان کی امداد کر رہے ہیں, اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بھی دل کھول کر سب امداد کر رہے ہیں, ورنہ انہوں نے ہمیں عمران خان نے تنہا کر دیا. اس کی ہم نے مذمت بھی کی اور ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پنجاب میں ہوا ہے, گجرات میں ہوا ہے, اور چیف منسٹر صاحب کا تعلق بھی اس خطے سے ہے, اور پنجاب کے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, چیف منسٹر بھی ہیں. تو ان کو چاہیے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی جائے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے. اور میں یہ عمران خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ ان کو بغیر ثبوت کے, بغیر تفتیش کے, بغیر انویسٹیگیشن کے کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. ان کی اپنی حکومت ہے, وہ انویسٹیگیشن کر لیں, پھر جس کا بھی نام بنتا ہو تو ہی لے دیں. یہ میری اپنی رائے ہے. حکومتی الائنس ہے اور ہر ایک کا اپنا منشور ہے اور اپنا پروگرام ہے, اور آگے چل کر وہ سوچیں گے کہ آیا کہ ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے. یہ لیڈرشپ کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. ہماری پہلے اب میں نے کہا ہے کہ ہماری جمہوری پارٹی ہے, پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے فیصلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب درخواستیں آئیں گی پارلیمانی بورڈ بنے گا تو جو پارلیمانی بورڈ ہوگا یہ فیصلے وہاں ہوں گے, یہ ڈرائنگ روم میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے.